بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ سب کو مشکل کشا وظائف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ ایک سورت جس گھر میں ہر روز پڑھی جائے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ سورت بے پناہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جس گھر میں ہر روز یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائیں گے، طریقہ کے مطابق کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، آپ ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا منافع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی مکمل یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے کہ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسے کے مسائل ہیں، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے 30ویں سپارے میں ہے۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر ہاتھ سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے وظیفے کو دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں، یقین جانیے آپ اپنے دشمن کی چیخو پکار کو سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سو کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اور پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر آ جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکے، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔
ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو، آپ کا سارا سامان بک جائے اور آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لی تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روک کر دیں تو دوبارہ سے سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک تو ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل مشکل کشا وظائف کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ